بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو سچے اور جھوٹے کی پہچان کا واقعہ سناتا ہوں۔ صاحب کلیوبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں محکمہ اور فیصلہ کرنا آگ کے واسطے تھا۔ جو شخص حق پر ہوتا تھا وہ اپنا ہاتھ آگ میں داخل کرتا تو آگ اس کو نہ جلاتی تھی، اور جو شخص نہ حق ہوتا وہ اپنا ہاتھ آگ میں داخل کرتا تو آگ اس کو جلاتی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لاٹھی سے فیصلہ ہوتا تھا، وہ صاحب حق اور راست باز کے واسطے ٹھہری رہتی اور جھوٹے مدعی کو مارتی تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں فیصلہ والی ہوا ہوتی تھی، وہ سچے کے لیے ٹھہری رہتی اور جھوٹے کو زمین سے اٹھا کر واپس زمین پر دے مارتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانہ میں فیصلہ پانی کے واسطے تھا، جب سچا اس پر بیٹھتا تو وہ جم جاتا تھا، اور جب جھوٹا بیٹھتا تھا تو وہ پگھل جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں فیصلہ لٹکی ہوئی زنجیر کے ساتھ تھا، سچے کا ہاتھ اس پر پہنچتا تھا تو جھوٹے کا نہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فیصلہ فریقین کے واسطے اقرار پایا گواہ قائم کرنے کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔ اسی طرح امام ترمذی سے روایت ہے کہ بے شک یسر جنت کا ایک نام ہے، اس لیے کہ اس میں تمام آسانیاں ہیں، اور بے شک عسر دوزخ کا ایک نام ہے، اس لیے کہ اس میں تمام عسر یعنی دشواریاں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح باقی نبیوں کے زمانے میں کس طرح حق اور سچ کے فیصلے کیے جاتے تھے، کتنی دشواری ہوتی تھی حق اور سچ کے فیصلے کرنے میں، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔